نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم قرآن پاک کی 30th سورہ ہے 30th chapter of the Quran according to historic background شان نزول کے اعتبار سے نبوت کے چوتھے اور چھٹے سال کے بیچ میں یہ نازل ہوئی ہے غالب گمان ہے کہ 5واں سال مکی دور کا مکی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال 13 ایئرز رہے ہیں. So we are looking at somewhere the middle period, early middle period of the Meccan era. oppression بہت جگہ زیادہ بڑھ چکی تھی اور پچھلی سورت العنکبوت جسے سورت الفتن بھی کہا گیا ہے اس میں ٹرائلز oppression and how to face them as a مومن اس کی بات کی گئی تھی. 4 سورج کا یہ ایک سمجھیں سیکشن جو ہے starting with سورت العنکبوت which is the 29th سورہ, then سورت الروم 30th سورہ, سورت لقمان 31st and سورت السجدہ 32nd. مگر اگر آپ ٹاپک یا تھیم یا مزاج یا ٹون یا موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو سورت العنکبوت آپ کو کافی ملتی جلتی لگے گی انداز میں سورت لقمان سے, لیکن سورت لقمان میں کچھ بڑی یونیک چیزیں ہیں جو وہاں پر ہی آتی ہیں. اسی طرح آپ کو سورت الروم مزاج کے اعتبار سے سورت السجدہ سے ملتی ہوئی لگے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں 114 it's an even number. Scholars divide them actually not just in bigger chunks but they also say that they are in pairs. جیسے سورت فلق اور ناس to give you the simplest example. ٹھیک ہے, تو جوڑیوں میں ایک طرح سے اگر دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کی پیچھے بات آئی تھی. سورت العنکبوت آپ نے جہاں ختم کی, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کرے گا, جو مجاہدہ کرے گا, جو کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کی بات پچھلی سورت میں کی گئی, صبر کی بات کی گئی, توکل کی بات کی گئی. اس سورت کا آغاز بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ایک فیوچر کی چیز بتائی گئی تھی جو بہت آگے آنی تھی, ابھی آئی نہیں تھی, ابھی ہوا نہیں تھا. یہ قرآن کے حق ہونے کی ایک بات تھی, ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہسٹورک ایونٹ جو تاریخ میں ہونے جا رہا تھا, اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, جو بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور یہ توکل کی کیونکہ پیچھے بات ہوئی, اور یہ یاد رکھیں سبحان اللہ, آج ہم بات بھی کر رہے تھے علم کے حوالے سے کہ جتنا حاصل کریں کم ہے اور جتنا ہم جانتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنا نہیں جانتے. علم و ربط جو ہے that's a science among the Quranic sciences, یعنی ایک آیت کا دوسرے سے ربط کیا ہے, ایک سورت کا دوسرے سے ربط کیا ہے, سبحان اللہ, سملیرٹیز کیا ہیں, کمپیریزنز کیا ہیں. تو سورت العنکبوت کے بعد اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نزول کے اعتبار سے کئی صورتیں ہیں جو مختلف ٹائمز پہ نازل ہوئیں, مگر قرآن کا جو آرڈر ہے 114 صورتوں کا, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے, اور یہ بھی ہمیں زیادہ یہی اوپینین راجے ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ بھی ڈیوائنلی ریویلڈ تھا, یعنی وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ کس سورت کے بعد مصحف میں کون سی سورت رکھی جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ سورت العنکبوت میں ٹرائلز اور پریشرز کی بات تھی, یہاں ان ایکسپیکٹڈلی سکسیس کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے اس کی بات سے آغاز کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حروف مقطعات سے آغاز ہے سورت کا. الف لام میم, الف لام میم. دوبارہ یاد دہانی جو پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں, فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر اور اوپینین کے مطابق الف لام میم ہمیں ہمیشہ احساس دلاتا ہے, یا حروف مقطعات ہمیں ہمیشہ احساس دلاتے ہیں
کہ ہم جانتے ہیں جتنا رب سکھانا چاہے. پچھلی ہی آیت میں آیا لَنَّهْدِيَنَّهُمْ. ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے. آپ دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت کی ہم دعا مانگتے ہیں، اور ہدایت ظاہر ہے اس علم ہی کے ذریعے ہے. بٹ اٹس آلویز ویری ہمبلنگ وین وی سی حروف مقطعات. یہ ہمیں عاجز کر دینے والی چیز ہے حروف مقطعات، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس علم میں سے جتنا چاہے گا بس اتنا ہی بتائے گا. اس کے بارے میں بہت بات ہوئی ہے کہ ان حروف مقطعات کے کیا کچھ معنی ہیں، مگر غالب گمان یہی ہے اور اوپینین یا رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ایگزیکٹ معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. سو humbling is the beginning of the surah. غُلِبَتِ الروم. غُلِبَ passive verb مجہول کا صیغہ ہے. غالب کر لیے گئے روم. الروم سے مراد رومنس، the nation، قوم. اور اس کا ہسٹوریکل آپ لوگ تھوڑا سا جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، 2 سپر پاورز دنیا میں موجود تھے. پہلے تھے رومنس، اور روم جنہیں کہا گیا ہے، اور رومی جو تھے یہ کرسچنز تھے، عیسائی تھے. تو گو کہ یہ مسلمان نہیں تھے مگر یہ اہل کتاب میں سے تھے. And so if the nations of the world were to be seen as a fraternity in the historical context at that time, they were closer to Muslims. اور مسلمانوں کی زیادہ ہمدردیاں یا سمپتھیز رومنز کے ساتھ تھی. دوسرا سپر پاور تھا پرشینز، اور فارس کے جو لوگ تھے وہ اس وقت زوراسٹرین تھے، جنہیں آج کے دور میں آپ پارسیز کے نام سے جانتے ہیں. بہت چھوٹی سی کمیونٹی رہ گئی ہے. وہاں پر پھر آئیڈل ورشپ ہوتی تھی فارس کے لوگوں میں. تو اگر 2 میں سے چوائس دی جاتی تو مسلمانوں کی بڑی امید تھی، جو اس وقت تک کہ 5ویں صدی نبوت کی بات ہے، مسلمانوں کی بڑی امید تھی کہ کرسچنز ایونچولی ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ارلیئر ڈیوائنلی ریویلڈ بکس جو پہلے کی کتب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے. اور مسلمانوں کی امید تھی کہ ایونچولی اہل کتاب ہمارا ساتھ دیں گے. یہ امید پوری طرح مسپلیسڈ بھی نہیں تھی، بیکاز ایونچولی آپ کو پتا ہے اوس میں سے، خزرج میں سے بہت سارے مسلمان ہوئے بھی. مشرکین مکہ جو تھے ان کی زیادہ ہمدردیاں فارس کے لوگوں کی طرف سے تھی، اور اہل مکہ کی زیادہ سپورٹ تھی فارس کے لوگوں کے لیے فار دا پرشینز. آپ کو پتا ہے کہ جب رومنز کو ڈیفیٹ کیا گیا اسی وقت مسلمانوں پر مشرکین مکہ بہت ظلم کر رہے تھے. تو ایک طرف رومنز were downtrodden on one hand, and on one hand the Muslims of Makkah were going through a very difficult time. یہاں پر یہ سورت نازل ہوتی ہے، 6 رکوع ہیں اس سورہ کے. اس میں بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو ایک ایسی چیز جو بالکل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، پچھلی سورہ میں یاد دلاؤں، صبر اور توکل کی بہت بات ہوئی، آزمائش کی بہت بات ہوئی. اس کو لنک کیجئے کہ یہاں ایک ایسی چیز فیوچر کی بتائی جا رہی ہے جو لگتا نہیں کہ ہوگی، ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا کہ جیت جائیں گے کبھی بھی رومنز. ٹھیک ہے، یہ پہلے کہا گیا غلبت الروم، غین لام با سے، کہ غالب آ چکے ہیں رومی. The Romans have been defeated. And this was by the Persians in Syria. The year was 615. ٹھیک ہے، یہ آپ کے انگلش کے سپارے میں دیا گیا ہے. فی ادنى الارض، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں. In the neighboring land. ادنا، دنوف، دال نون واو. قریب کی زمین سے مراد ہے شام، فلسطین کا ایریا. اس زمانے میں اسے رومن امپائر کا حصہ تھا تو روم کہا گیا، اور وہاں پہ پرشینز نے ان کی اپنی ہی زمین پر رومنز کو ڈیفیٹ کر دیا تھا.
ٹھیک ہے. ادنا کا اپوزٹ کیا ہے جی؟ تھوڑی تھوڑی ہم ضد بھی دیکھنا شروع کریں عربک میں. اقصا. ٹھیک ہے. ادنا اسی روٹ سے لفظ دنیا ہے کیونکہ دنیا قریب کی چیز ہے. اگر دنیا کا اپوزٹ آپ دیکھیں گے تو آخرہ ہے. ابھی ہم جوڑیوں کی بات کر رہے تھے نا، صورتوں کی، جوڑیوں کی. یاد رکھیں ہر چیز اللہ نے، قرآن نے ہمیں بتایا ہر چیز اللہ نے جوڑیوں میں بنائی ہے. جوڑیاں عموماً اپوزٹس ہوتی ہیں yet they are important and complementary for each other's survival. If there is no night, there is no importance of the day. So that's how it goes. So adna and aqsa are opposite. ٹھیک ہے. فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. وَهُمْ اور وہ، and they. Whom is referring to the Romans. مِنْ بَعْدِ after this، یعنی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کس چیز کے بعد؟ غلبہم، ان کی ڈیفیٹ کے. after their defeat سَيَغْلِبُونَ، soon they will be victorious. They will be غالب. ان قریب اپنے غالب ہو جانے، مغلوب ہو جانے کے بعد یہی رومی غالب آ جائیں گے. The coin will be flipped, the scene will change, the unexpected will happen. سا یہاں پر جو آیا ہے، سا کے معنی ان قریب یا سون کے لیے جاتے ہیں، بٹ یہ جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں تو اس میں شورٹی کا بھی معنی ہوتا ہے. So definitely they will become victorious. یہ ایک ایسی چیز تھی جو لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے، نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا، مگر ہوا. اور اس کے بارے میں ہسٹوریکلی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز آتی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، ابن عباس میں اللہ be pleased with him commented on Alif Lam Mim غلبت الروم فی ادنى الارض. When the ayat continues, he said they were defeated and then they were victorious. یعنی رومی ہار گئے تھے اور پھر وہ جیت گئے. He said the idolaters wanted the Persians to prevail over the Romans because they were idol worshippers, and the Muslims wanted the Romans to prevail over the Persians because they were people of the book. مومنین چاہتے تھے کہ رومی جیت جائیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور کفار مکہ چاہتے تھے، مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ فارس کے لوگ جیت جائیں کیونکہ وہ بت پرست تھے ان کی طرح. دس واز مینشنڈ ٹو ابو بکر. یہ بات حضرت ابو بکر تک پہنچی. حضرت ابو بکر صدیق نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. He mentioned it to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said they will certainly prevail، یعنی رومی ضرور جیتیں گے. ابو بکر mentioned this to the idolaters. حضرت ابو بکر نے یہی بات جا کر مشرکین مکہ کو بولی. They said set a time limit for that, and if we prevail we will get such and such, and if you prevail you will get such and such. یعنی انہوں نے کہا، اور یہ اس دور کی بات ہے جبکہ اسلامی شریعت میں شرط لگانا حرام نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب شرط لگانا شریعت اسلامی میں حرام ہے. ٹھیک. تو یہ مکی دور کی بات ہے. کفار مکہ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں، اور اگر اس دوران تمہاری بات صحیح نکلی تو ہم فلاں فلاں اماؤنٹ تمہیں دیں گے، اور اگر ہم صحیح نکلیں تو فلاں فلاں اماؤنٹ تم ہمیں دو گے. Abu Bakr mentioned that to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he said, why do you not make it less than. ٹھیک ہے. یعنی حضرت ابو بکر نے ٹائم بتایا کہ ہم نے اتنے ٹائم کے لیے سیٹ کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سے کم کیوں نہیں کر لیتے. اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا 10 سے کم کر لو، کیونکہ جو لفظ بدعی ہے وہ 3 سے 9 کے بیچ میں ہوتا ہے. اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں بد کے معنی ہے 10 سے کم.
پھر رومی فتح پا گئے اور روایات میں آتا ہے 9 سال میں they were victorious in 9 years and he said that is what Allah said. یہ حدیث ترمذی اور النسائی میں آئی ہے اور یہ حسن غریب حدیث ہے. لِلَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. بدعی میں ایک ٹائم پیریڈ دیا نا 3 to 9. اس سے پہلے بھی حکم اللہ کے لیے، اس کے بعد بھی حکم اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ کہا جا رہا ہے سپر پاور کوئی بھی ہو. ریڈ بٹوین دا لائنز، پرشینز ہوں یا رومنز ہوں، اللہ کے لیے ہے حکم اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. یہ چیز ہو گئی تو پریڈکشن جب پوری ہو گئی اس کے بعد بھی کمانڈمنٹ تو اللہ کے لیے ہی ہے، اس سے پہلے بھی کمانڈمنٹ اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جو لفظ ہے الامر، اس میں 2 طرح کے احکامات آ جاتے ہیں. حکم، کمانڈمنٹ، 2 طرح کے احکام آتے ہیں اور یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. پھر یاد دہانی کے لیے کونی اور شرعی. ٹھیک ہے، کونی کن سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو جو کچھ کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں ان دا یونیورس، ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ، دیٹ از کونی، کونی حکم. ٹھیک ہے، رائٹ ڈاؤن دیٹ ٹرم. شرعی از آلسو Allah's command. وہ ہے جو اللہ نے شریعت بنائی ہے. اصلاً اللہ نے سود منع کیا ہے، اللہ نے زنا منع کیا ہے، اللہ نے شراب منع کیا ہے، اللہ نے عورت کو خود کو ڈھکنے کا، یہ سب شرعی ہے. کونی حکم ایزیئر ہوتے ہیں ماننا کیونکہ وہ کائنات میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. شرعی حکم اکثر ہم اگنور کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگنور نہ کریں. وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یعنی یومئذ کس دن کی بات کر رہا ہے؟ on that day when this thing being foretold, this prediction will come true. اور اس دن یفرحو، خوش ہو جائیں گے. یفرحو، فرح کا مطلب ہوتا ہے سرور النفس، something that pleases the heart or the soul. اس دن خوش ہو جائیں گے المؤمنون، the believers. ٹھیک ہے، یعنی تم لوگ دل میں یہی چاہتے ہو نا کہ کرسچنز should have the upper hand، تو اس دن تم لوگ خوش ہو جاؤ گے. اس کی 3 چیزیں تفاسیر کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، 3 معنی ہے اس کے، کہ سب سے پہلے تو رومنز کی وکٹری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. when we say وَيَوْمَئِذٍ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، پہلے معنی ہے کہ رومیوں کی فتح کی بات ہو رہی ہے. Romans victory is being referred to. Second meaning, the victory at Badr is being foretold. غزوہ بدر پہ جو جیت ہونی تھی unexpectedly مسلمانوں کی، imagine 313 against 1000، اس کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری اس کی یہ کی گئی ہے تفسیر کہ اس بات کی خوشی ہوگی مومنین کو کہ جو قرآن میں پیشن گوئی تھی وہ سچی ہو گئی. What was foretold in the Quran was true, and that will give them even more strength of faith. ٹھیک ہے، تو 3 طرح سے اس کو سمجھا گیا ہے. رب پر توکل اور ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کا ہو جانا، جبکہ حالات نہیں لگ رہا کہ وہ چیز ہو پائے گی، پھر بھی رب سے وہ دعا کرتے جانا اور امید رکھتے جانا. بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. مومن اکیلا یہ نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے ساتھ. بِنَصْرِ اللہ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرے گا جس کی وہ چاہتا ہے. اللہ کی مدد آئے گی جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ قدرت والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے. اللہ is always almighty. Allah has the power. All
Honor is for Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, simultaneously having so much power, Allah is also Ar-Rahim. रहमत वाला भी है. यंसुरु मन यशा का ये मायने भी लिया गया है कि मुसलमान ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हमेशा उन्हीं की पार्टी जीतेगी. यंसुरु मन यशा, अल्लाह जिसकी चाहता है मदद फरमाता है. और दुनियावी मामलात में हमें बताया गया है जिसकी मेहनत होगी वही जीतेगा. वादल्लाहि, अल्लाह का वादा है. ला युखलिफुल्लाहु वादहू, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता. वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं. ये ना जानना और अल्लाह के वादे पे कई दफा भरोसा ना होना. It was amazing that this victory of the Romans kind of coincided with the victory in Badr. और तब तो मुसलमानों को दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं था कि मदीना जाएंगे, वहां पर ऐसे मार्का होगा और गजवा बदर में जीत जाएंगे. हमें बता दिया गया आयत नंबर 4 में, अल्लाह ही के लिए है मामला, हुक्म, पहले भी बाद में भी, यानी फतह से पहले भी और फतह के बाद भी. अल अमर के हवाले से आपको बताया गया कि दो तरह के अल्लाह के कमांडमेंट्स होते हैं. One is kauni and one is shar'i. Kauni is when Allah subhanahu wa ta'ala says kun and things happen, and that's how the universe was created. Shar'i commandments are the rulings of Islam. And this was of course done with the help of Allah, and Allah helps who He wants. He is the all-powerful, always almighty. At the same time, Allah subhanahu wa ta'ala is always all-merciful. This is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala never breaks His promise, but most people do not know. यअलमूना, वो जानते हैं, ज़ाहिरन, जो ज़ाहिरी है, मिनल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में से, वहुम अनिल आखिरती हुम गाफिलून, और वो आखिरत से गाफिल हैं. बहुत अहम आयत है जी, इसको मार्क कर लीजिए. आया नंबर 7. जनरली तो जाहिर है इसका कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है, और थोड़ा सा अगर हम सूरत रूम को ब्रेक करेंगे तो पहली से छठी आयत तक, फ्रॉम वर्सेस 1 to 6, आपको ये रूमियों के बारे में और उनके बारे में जो पेशन गोई है, व्हाट इज बीइंग फोरटोल्ड, दैट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. ठीक है. Ayah 7 acts as a bridge from the next to the next section, और बहुत अहम आयत है. और फिर आपको आयत 8 गौर व फिक्र की दावत देती है, जो कि स्टाइल है सूरत और रूम की. एक थीम गौर व फिक्र है. फॉर एग्जाम्पल आपको आगे एक सेक्शन मिलेगा पूरा सूरत और रूम का, जिसमें आपको और मुझे गौर व फिक्र की दावत दी गई है. फ्रॉम वर्सेस 20 to 27 there will be continuously a section of signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Every ayat almost will be starting with وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ. ठीक है. अब आयत नंबर 7 में देखिए कि क्या कहा गया और क्यों हम कह रहे हैं कि ये एक अहम आयत है. बात की जा रही है, पीछे किसकी बात हुई? अक्सर अन्नासी ला यालम. ठीक है. ज्यादातर लोग इल्म नहीं रखते. कौन सा इल्म नहीं रखते? कि अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता. क्या वादा है अल्लाह का? कि अल्लाह की मदद आती है अगर हम अल्लाह के रास्ते पर होते हैं. ये ला इल्मी या इग्नोरेंस जो है वो क्या हर एस्पेक्ट में? नहीं. So this tells us that there are kinds of ilm. Okay. Ya'lamuna zahiram. Those who don't know, which is the majority. अच्छा, अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया आयत नंबर 6 में, ज्यादातर लोग असल इल्म नहीं रखते. majority को पता नहीं है. आप सोचें कितनी बड़ी बात है जो कही जा रही है, वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यालमून. हमारी जिंदगियां इस दौड़ धूप में गुजर जाती हैं कि जो मेजॉरिटी है और जो माशरे में तरीका चल रहा है हम वैसे ही नजर आए.
ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے جب ہم ان سے فرق نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میجورٹی تو جانتی نہیں ہے نا. جو قرآن کو سمجھنے والا ہے وہ تو اب جاننے لگ گیا ہے. اس کی زندگی، لائف سٹائل، طریقہ اور باقیوں کی فرق ہونا چاہیے. وائی شوڈ یو بی لائک دا majority؟ ٹھیک ہے، لا یعلمون، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو دنیا میں جو لوگ فوکس کرتے ہیں ان کو کوئی علم نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں جو نظر آتا ہے، جو ظاہر ہے دنیا کی زندگی میں سے. They only know what is apparent or superficial in the world's life. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. امپورٹنٹ ترین بات یہاں کیا ہے؟ ظاہراً. اور کائنڈ آف اپوزٹ آیا ہے آخرت کے. ٹھیک ہے، الحیات دنیا اور آخرہ آر اپوزٹس، بٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یعملون، وہ جانتے ہیں. اپوزٹ ہے غافلون، کس چیز سے غافل ہیں؟ واٹ آر دے اگنورنگ؟ دا ہیئر آفٹر. What are they all focused on? The life of this world. What is the adjective Allah subhanahu wa ta'ala is using over here? اللہ تعالیٰ کیا صفت بتا رہے ہیں؟ ظاہرا من الحیات الدنیا. اچھا، ظاہراً آپ دیکھو کہ اس میں تنوین ہے which means it's a common noun. الحیات الدنیا پراپر ناؤن کے طور پہ آئی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو خاص ہے، مگر اس میں جتنی عام چیزیں ہیں نا، جنرل، they know about those. یہ آیت پھر ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ they are focused just on the superficial. اوپری چیزیں، سطحی چیزیں، ان کا علم بس اتنا ہی ہے جو اوپری چیزوں پر ہو. بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے ان آیات کو دیکھتے ہوئے کہ یا رب ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری ذریت کو صرف دنیاوی علم کی حد تک نہ رکھیے گا. کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کا شیلو علم ہے نا، اٹس جسٹ اباؤٹ دا لائف آف دس ورلڈ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اونلی سرفیس. اور اللہ تعالی fulfills his promises beyond the superficial unexpectedly، جو پچھلی آیت میں آیا ہے. جبکہ جس کا صرف دنیا کا علم ہے وہ امید نہیں کئی دفعہ رکھتا، وہ امید ہار جاتا ہے، وہ کہتا ہے this can never happen. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. جو صرف دنیا کی زندگی پہ فوکس کر رہا ہے وہ اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ کی مدد آئے گی. تو پہلا میننگ تو یہ ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے، کہ پچھلی آیت سے آپ اس کی تفسیر کو کنیکٹ کریں گے اور آپ کہیں گے پچھلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنی مدد کا وعدہ پورا کرتا ہے، لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہا کیونکہ ان کا سارا فوکس دنیا ہے. اس کی ڈیپر میننگ دیکھیے کہ وہ صرف ظاہر پہ فوکس کر رہے ہیں، صرف دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی کے بھی وہ حصے جو ہمیں بینیفٹ کر رہے ہوں، جو ہم سے متعلق ہوں، ہے نا. سورۃ العنکبوت آیا 64 کو بعد میں دیکھیے گا کہ اس میں کیا کہا گیا. سوچ کیا ہے؟ کمانا، کھانا، بڑھانا، بچانا، بنانا، بس یہی ہے، یہی ہے. مومن کے لیے صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے. ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ ون آف دا موسٹ کمپریہنسو ان شارٹ دعاز ان دا قرآن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے نا. مومن کی یہ دعا ہے، 3 پارٹ دعا، بار بار ہم لوگ یاد اپنے آپ کو کرائیں. دنیا کی زندگی کی بھی خیر مانگی، آخرت کی بھی خیر مانگی، آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگی. یہاں پہ ان لوگوں کی، اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو آیت 7 میں یعلمون ظاہراً صرف دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال یہ کرنا ہے، کیا ہم صرف دنیا کی زندگی پہ فوکسڈ ہیں، یا صرف ظاہر پہ فوکسڈ ہیں، یا یہ کہ ہم آخرت کو بھی جاننے لگے ہیں کہ وہ ہمارا ایکچول ایم ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. ہم ان میں سے تو نہیں جو
آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ. Is everything we do just based on the apparent? Do we know? So ظاہراً کے دو reasons, not enough faith and promises of Allah, and secondly just focused on success and failure of دنیا. بہت ڈیپ آیت ہے. ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیا آخرت واقعی ہمارے لیے ایک حقیقت ہے جس کے لیے ہم ایک ایم اسے بنا کر محنت کریں؟ اچھا، اپنی تو ایک ایج ہوتی ہے نا، اس کے بعد انسان فوکس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بڑا اسٹرینج فینومینن ہے بائی دا وے. پیرنٹس خود فار وٹ ایور ریزن دین کی طرف آ جاتے ہیں، اولاد کو اس طرح سے نہیں کر پاتے، انہیں دنیا کی دوڑ میں مزید سے مزید سے مزید بھگاتے ہیں. خود آخرت کے لیے کوششیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ بات نہیں مان رہی، آپ نے بتانے کی بھی کوشش کی، آپ نے دعائیں بھی کی، آپ وقتاً فوقتاً بتاتے بھی رہتے ہیں، پھر آپ کا قصور نہیں. لیکن بالکل ہی کوشش نہ کرنا. سیکنڈلی فار دوز یگر مدرس، چلڈرن آر اسٹل ینگ، دے آر اسٹل ان یور گرپ. کیا کر رہے ہیں ہم ان کے لیے؟ انہیں کس کا غلام بنا رہے ہیں، یا انہیں کس چیز کی، اللہ کا عبد یا غلام بنا رہے ہیں یا دنیا کا؟ تو یہ سوچ طلب آیات ہے کہ کیا ہم صرف سپرفیشل پہ رہتے ہیں. وی رومانٹسائز ڈیپتھ آف تھاٹ، آف فیلنگ، آف ایموشن. But then look at our own lives. Is it really deep or is it just based on the superficial? لوگوں کو بھی دیکھیں کس طرح سے جج کیا جاتا ہے. ہماری جو فرائیڈے کو کلاس تھی، قاری اشتیاق کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے حالات پہ کچھ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان امیر کے لیے تو جنت ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا 300 کا پیٹرول ہے لیٹر یا 3000 کا ہے. اور پھر اس کے حوالے سے مال پہ انہوں نے کئی احادیث ہمیں سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مال کے فتنے سے ڈرتے تھے. اینڈ آف ٹائمز کا ایک سائن یہ بتایا گیا، آخرت کی نشانیاں، جب آخرت قریب، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بتائی گئی ہے کہ لوگ دوسروں کی عزت کریں گے مال کی بنیاد پر. اب آپ سوچیں اس آیت کو دیکھ کے، یہی نہیں لگ رہا یہ علمون ظاہر من الحیات الدنیا؟ لوگ جو خوبصورت ظاہری لگیں، وہ حسن پرستی ہماری اتنی ہوتی ہے کہ وہ ظاہر which is why there is so much focus on my ظاہر، your ظاہر، everybody's ظاہر، which is why بہت ساری احکامات پہ ہم اس طرح عمل نہیں کر پاتے، so on so forth. ظاہراً لفظ کو ڈیپتھ میں ضرور سوچئے گا کہ اس کی کیا کیا مینیفیسٹیشنز ہیں ہماری زندگیوں میں. ہم خود کو کس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے ظاہر پہ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، اور اس کا پھر انوائڈبلی کیا نقصان ہوگا. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہ بتایا گیا نا ہمیں کہ دنیا اور آخرت دو بیویوں کی طرح ہیں، ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ضرور ہوگی. اگر ہم دنیا کو خوش کرنے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری آخرت کا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر آگے کہہ رہے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے نفسوں میں؟ اچھا، دیکھنے میں تو اس سورہ میں بہت غور و فکر کی دعوت ہے نا. میں نے آپ کو کہا کہ 20 to 27 آپ کو کانسٹنٹلی ہر آیت شروع ہوتی ہوئی ملے گی، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے. پر یہاں پر بتایا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو اولم ہے نا، have they not reflected in their own souls، کیا بھلا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ یہ توبیخ ہے، یہ دیکھنے میں سوال ہے پر توبیخ ہے. توبیخ کا مطلب ڈانٹ. Apparently it's a question, but actually Allah subhanahu wa ta'ala is unhappy with their focus, that they do not think of their own souls. دنیا کی دوڑ میں اتنے زیادہ لگ چکے ہیں کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں اپنے نفسوں کے بارے میں. اور کیا چیز نہیں سوچی اپنے نفسوں کے بارے میں؟ جی نہیں سوچا کہ ان کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے.
یہ نہیں سوچا کہ انسان باقی اللہ کی مخلوقات سے یونیک کیسے ہے. یہ نہیں سوچا کہ یونیورس کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے، جو آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے. غور ہی نہیں کیا مقصد حیات پہ. ظاہر پہ چل رہے ہیں نا، تو جب ظاہر پہ چل رہے ہیں تو کمانا، بنانا، بڑھانا، بچانا، گھر بنانا ہے، پھر گھر کو مینٹین کرنا. obviously this is all part of life and it's not کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، بٹ اپنے ریئل پرپس آف لائف اینڈ کریشن کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے. سورۃ الملک بار بار بتا رہی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی بنائی اسی لیے کہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے. تو اپنے نفسوں پہ غور ہی نہیں کیا. kind of غفلت ہے. ignoring themselves also. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. نہیں اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وما بینہما میں اور آپ بھی آ جاتے ہیں، ہے نا، because we are between the earth and the sky. الا بالحق, but with a purpose, with the truth. اللہ نے بامقصد پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے. وہ اجل مسمى، نہ صرف کہ ایک پرپس یا مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے پیدا کیا ہے. مسمن، وہ وقت لکھا جا چکا ہے، وہ فکسڈ ٹائم ہے. میرا اور آپ کا ٹائم فکسڈ ہے. خلقہ یہاں پر جو کہا گیا اس میں اور آگے آیات میں آئے گا بھی، تخلیق یا کریشن مقصد کے ساتھ، اس میں پلاننگ بھی شامل ہے، اوریجنیشن بھی شامل ہے، کریشن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. خلقہ میں تقدیر بھی شامل ہے، ایجاد بھی شامل ہے، ابداع بھی شامل ہے. تقدیر پہلے سے فکس کر دیا اجل مسمى. ایجاد ایک ایسی مخلوق کریٹ کی جو اس سے پہلے نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی. ابداع from the beginning. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اور بے شک انسانوں میں سے زیادہ تر اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں البتہ دھوکے میں ہیں یا ڈینائل میں ہیں یا کفر کرتے ہیں اس کا. زیادہ تر کہا جا رہا ہے انسان اللہ سے ملاقات کے بارے میں ڈینائل میں ہیں، ڈس بلیو کرتے ہیں. whether we like it or we don't، ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم رب کی ملاقات کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایچ ون آف اس. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمر آپ کی چھوٹی لکھوا دی گئی تھی یا بڑی لکھوا دی گئی تھی، یا ہم کسی سے اپنی عمر چھپا لیں، یا ہم کیا doesn't make a difference. ایک جو undeniable fact ہے وہ یہی ہے، we are all moving in that direction. The journey has begun. جس لمحے انسان دنیا میں آتا ہے وہ ایک شروع تو ہو گئی نا کہانی، لیکن اکثر لوگ اس ملاقات کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم یہاں سے وہاں جاتے ہو، دنیا میں پھرتے ہو، گردش کرتے ہو، لفظ سیر سے ہی سیارہ ہے. سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والی چیز جو اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہو. قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے نا کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں سوئم کر رہا ہے. سو می اینڈ یو ہیو ڈفرنٹ آربٹس. Allah gave you a different orbit to move around in, and your orbit is different from mine. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے الگ فلک دیا ہے یا الگ ایک گردش کا محور دیا ہے جس میں ہم گھوم رہے ہیں. محور تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے، لیکن ہر ایک کو الگ ڈیوٹیز دی ہیں، زندگی کے حالات دی ہیں. اب اس میں جب ہم دنیا میں یہاں سے وہاں جاتے ہیں، یا لٹرلی آپ ٹریول بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض، do they not travel through the earth? Have they not traveled through the earth? کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں یا انہوں نے سیر نہیں کی؟ سیر دو طرح کی ہے جی. This I found very beautiful when I was studying for this. حصی سیر ہے
hissi, what your senses can grasp. So the tangible basically. تو ہم جب ٹریول کی بات کرتے ہیں تو عموماً وہ حسی ہے نا، حس، حساس، سین سین سے which means what your senses can grasp. ایک حسی سیر ہے، ایک قلبی سیر ہے. your heart, where does your heart wander, where is it؟ یعنی ارد میں ہی تم گھوم رہے ہو مگر دل سے سمجھ رہے ہو اللہ کی تخلیق کو، دیکھ رہے ہو، کچھ سمجھ رہے ہو، دل میں کچھ جا بھی رہا ہے، یا بس ٹرپ پہ گئے، کھایا پیا، جہاں سارے ٹورسٹی اسپاٹس ہیں وہاں پہ چلے گئے، کیا ہوا؟ ڈڈ یو کم بیک دا سیم پرسن؟ دیٹس انکریڈبلی بورنگ. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑی سی ہم ٹریول پہ بات کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ٹریول کیا تھا مکہ مدینہ حجاز سے باہر؟ ویل اپارٹ فرام اسرا والمعراج، وہ ایک الگ ہی لیول تھا، بٹ قلبی طور پہ ان سے زیادہ ویل ٹریول کوئی تھا نہیں. جسمانی طور پہ وہ بہت زیادہ جگہوں پہ نہیں گئے تھے، وہ بھی مدینہ آنے کے بعد جو غزوات کی وجہ سے جانا پڑا تو جانا پڑا. اور کچھ ٹریول انہیں اپنی نبوت سے پہلے when he was a young boy ایکسپیرئنس ہوا تھا، جب وہ اپنے دادا اور چچا اور ان لوگوں کی، خاص طور پہ چچا کی وجہ سے وہ ٹریول کرتے تھے، یا بی بی خدیجہ کے ٹریڈ کیروانز کو لے کر جاتے تھے. اینڈ ایون اف یو ریڈ، انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے، سیرہ کا آپ نبوت سے پہلے کا بھی ٹائم پڑھیں، اٹس امیزنگ ہاؤ ہی لکڈ ایٹ دا ورلڈ. نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی لیول کیا تھا اور وہ کس طرح سے دنیا کو دیکھتے تھے. یہ سارا کنیکٹڈ ہے آیا نمبر 7 سے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. ظاہر پہ جو چلتا ہے نا، وہ بس حسی سیر تو کر لیتا ہے، قلبی سیر نہیں کر پاتا. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ جو لیٹر حصہ ہے نا، دوسرا حصہ ہے آیت کے اس پارٹ میں، فَيَنْظُرُوا سے آ کے اس کی وجہ سے کہا گیا کہ اس آیت میں جب کہا گیا ہے دنیا کی زندگی میں کیا بھلا یہ گھومے پھرے نہیں ہیں، تو پہلی تفسیر کے جو ہدف ہیں وہ مشرکین مکہ ہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ حجاز کے ایریا سے ذرا آگے بہت سی وہ بستیاں تھیں جو عذاب زدہ بستیاں تھیں، جہاں اللہ کا عذاب آ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی کو یاد ہے کہ عذاب والی بستیوں سے گزرو تو کیا کرو؟ جسٹ پاس بائی، ڈونٹ ڈویل. یہاں پورا وہ ایک بنایا جا رہا ہے. تو آخرت کی نشانیوں میں سے if you read about دجال نہیں انٹر ہو سکے گا بٹ وہ آؤٹ اسکرٹس میں آ جائے گا. اٹس ویری انٹرسٹنگ یہ ساری چیزیں. علماء کہتے ہیں کہ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ is telling us کہ سیر کرنے سے مراد خاص وہ جگہیں بھی ہیں جو اللہ کے عذاب والی جگہیں ہیں. اس صورت میں یہاں پر فی الارض، علی الارض کے معنی میں آپ لیں گے، ٹھیک ہے؟ زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اندر کوئی نہیں گھس گئے ہیں، زمین کے اوپر. کیا تم نے وہ جگہیں نہیں دیکھی جہاں تم سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا؟ عاقبت عین قاف با آپ کو بتایا تھا. عقب کہتے ہیں پیچھے، یعنی انجام کسی چیز کا. ہم نے پیچھے بات کی نا علم کی، اور علم بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بات کی کہ یعلمون ظاہرا، اکثر الناس لا یعلمون. کون سا 2 طرح کا علم ہے جی؟ ایک علم ناقص ہے اور ایک علم کامل ہے. ناقص، انکمپلیٹ، فالٹی، نقص زدہ جسے آپ اردو میں کہیں. تو وہ جو ظاہر کا سپرفیشل شیلو علم ہے نا، that is ناقص علم. کامل علم is when one is able to see that آخرہ is my eventual destination. یہ جو ہم عشرہ مبشرہ کی بات کر رہے تھے نا،
یہ وہ لوگ تھے جنہیں سمجھ آ گئی تھی یہ بات کہ آخرت از دا ریئل تھنگ. آج کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہے؟ اسے ابھی تک ایکچولی سمجھ نہیں آئی ہے. وہ کہہ رہا ہے اسے آخرت پہ پورا یقین ہے, وہ اس طرح سے اس میں انویسٹڈ نہیں ہے. اس کا ٹائم, منی, انرجی, ایموشنز اس طرح سے آخرت میں انویسٹڈ نہیں ہے. اس لیے اس کا علم ابھی تک ناقص ہے, کامل نہیں ہوا. جس کا علم کامل ہونا شروع ہو جائے وہ جب ایسی جگہوں سے گزرے گا تو وہ کہے گا اچھا پچھلوں کا یہ حال ہوا, میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. پچھلے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کانوا اشد منہم قوہ, وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے. they were superior in strength. doesn't it amaze you the pyramids in Egypt? احرام مصر کو دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ نہ تب الیکٹریسٹی تھی, نہ تب لفٹس تھی, نہ تب کرینز تھیں. یا اللہ یہ چیزیں بنی کس طرح سے؟ پیٹرا کی چیزیں دیکھیں. یعنی اگر انسان کا جانے کا بھی اتفاق ہو تو عبرت کی نگاہ سے جانا چاہیے. ہمارے حال ہی الگ ہیں. مکہ جاتے ہیں, ہمیں بس اپنی تصویریں کھنچانی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیچھے کعبہ ایک پراپ کی طرح ہے جس کے آگے کھڑے ہو کے ہمیں تصویریں کھنچانی ہیں. تو پھر ہمارا حسی ٹریول ہے, ہمارا قلبی ٹریول نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ایک آدھ میمو رکھ لیا آپ نے کعبہ کی تصویر لے لی. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کے آگے, مطلب ہم کیا بڑی چیز ہے کہ ہم کعبہ کے آگے کھڑے ہیں اور اس چیز کو, اس مومنٹ کو ٹائم میں فریز کرنا چاہیے. خود پہ فوکس جب ہو جاتا ہے نا تو عاقبت نہیں دیکھ پاتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلے لوگ تم سے زیادہ فزیکلی اسٹرانگ تھے. آپ کو پتہ ہے نا کتنی ریسرچز ہیں, پرانی خبریں نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگوں کی ہائٹس زیادہ تھی, ان کی زندگیاں زیادہ لمبی تھیں, ان کی طاقت زیادہ تھی. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ, اور وہ زمین کو کھودتے تھے. they tilled the soil. اثار, ایگریکلچر, مین سورس آف لائیولیہوڈ, کھیتی باڑی تم سے بہت زیادہ اگاتے تھے. جو اب ڈراؤٹس آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, انڈسٹریلائزیشن کے بعد سے ظاہر ہے ویسے بھی دنیا پوری از مور کانکریٹ جنگلز, تو اس طرح کھیتی باڑی نہیں ہے. وہ ہم دلوں کو خوش کرنے کو کچن گارڈنز تو فلانا کر لیتے ہیں, دیٹس ریئلی نائس, کرنا چاہیے. اوور آل انسانیت کو دیکھیں. کئی کراپس آپ کو اپنے بچپن میں یاد ہوں گے جو پاکستان کے لوگ ہیں کہ پاکستان میں ہی اگتے تھے. ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ یہ دوسرے ملکوں سے ٹماٹر آ رہا ہے یا دوسرے ملکوں سے چیزیں, یہ اب ہو رہا ہے. تو پچھلے لوگ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ, they made the most of agriculture. وَعَمَرُوهَا, اور وہ اس کو آباد کرتے تھے. یہ جو لفظ ہے نا, روٹ ہے عین میم را, جس سے عمر بھی ہے, عمر بھی ہے. لفظ عمارت اردو کا اس روٹ سے ہے. انہوں نے اس زمین کو آباد کیا ہوا تھا. they populated it. کس طرح مما عمروہا, more than these pagans have populated it. اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا ہے. تو امروہا, کا مقصد ہے مکہ کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, this pronoun is pointing towards مکہ. کہ پیچھے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے مکہ والوں سے زیادہ زمین کو آباد کیا تھا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور آئے تھے ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر. There came to them their rasuls with clear signs, but انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور جب انہوں نے نشانیوں کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ نہیں ہے جس نے ان کے اوپر ظلم کیا. It was not Allah who wronged them, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. They wronged their own souls. اسی لیے تو پیچھے کہا جا رہا ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. اسی لیے دین سکھانے والے بار بار کہتے ہیں اپنے مقام کو پہچانے, اپنی حیثیت کو پہچانے, اپنے مقصد حیات کو پہچانے. اللہ نے کس آربٹ میں آپ کو رکھا ہے, آپ کو کیا کیپیسٹی دی ہے, کیا ٹیلنٹس دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں, یہ جو وقت دیا ہے کیوں دیا ہے, یہ جو مال دیا ہے کیوں دیا ہے, پہچانے. Otherwise we are in a state of oblivion about why we are created, who we are, what we can do with this time on earth.
اولم یتفکروا فی انفسہم، سوچا ہی نہیں نا کبھی. اور جب تک قرآن نہیں زندگی میں آتا، ہم میں سے کتنوں کے ساتھ یہی کہانیاں ہیں. جب تک قرآن نہیں آتا آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں زندگی کے ٹریڈ مل پہ، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پیدا کیوں ہیں. لوگوں کو امپریس کرنا، لوگوں سے امپریس ہو جانا، شادی کرنا، انجوائے کرنا، کھانا کھانا، بچے پیدا کرنا، معاشرے میں ایک مقام دکھانا، اپنی ڈریسنگ بھی اس لیے کہ دوسرا امپریس ہو. ساری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے. پھر اگر اللہ کے اذن سے اور اس کی رحمت سے قرآن کی کچھ نالج فالٹی کمزور لوگوں میں آنا شروع ہوتی ہے تو بندہ ایک لگتا ہے پردہ ہٹ گیا. اچھا میرا زندگی کا یہ مقصد تھا، آل along تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، اب سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کس راستے پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس راستے کو نہیں پاتا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے. ثم کان عاقبۃ الذین، پھر کیا ہوا، کیسا ہوا انجام یا تھا انجام ان لوگوں کا، اساءوا جنہوں نے برا کیا، وسوءا بہت ہی زیادہ برا. اور کیا بہت زیادہ برا کیا انہوں نے، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. Evil was the outcome for those who committed evil. They rejected the revelations of Allah. اساؤ اور سوا دونوں ساتھ آ رہے ہیں ایک ہی روٹ سے، اتنے اسٹرانگ ورڈز. یعنی they committed the worst form of evil, and so the result of their bad doings was also really bad. انہوں نے حرکتیں بھی بہت بری کی، ان کے ساتھ ہوا بھی بہت برا. ایک ہی روٹ سے دو ورڈز کنزیکٹولی آ رہے ہیں. ہاں اور سب سے بری ایک چیز انہوں نے کیا کی کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْسِنُونَ، اور تھے وہ ان آیات کا مذاق اڑاتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو حق کو نہیں پہچان پاتے، ہمیں ان میں سے بنائے جو حق کو پہچانے، جو آخرت پہ فوکس کر پائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان میں سے نہ ہوں جو اپنے نفسوں سے اگنورنٹ ہوں، ہم ان میں سے نہ ہوں جو آخرت سے غافل ہوں، ہم ان میں سے نہ ہوں جو صرف دنیا کی زندگی میں ظاہر پر ہی سارا فوکس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب سکھا دے، سجھا دے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں، اور قرآن کو باعث رحمت، باعث عافیت، باعث شفا، باعث خیر، باعث علم رکھے ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہماری ذریت کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکات ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر ہمیشہ رکھے، امت مسلمہ پہ ہمیشہ رکھے. خاص دعا ہے مراکش کے مسلمانوں کے لیے، لیبیا کے مسلمانوں کے لیے، الجیریا کے مسلمانوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آفات سے حفاظت فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی موت کو شہادت کے طور پر ایکسپٹ کرے. ہمیں امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. ایسے حالات میں زیادہ زیادہ استغفار کرنی چاہیے جنرلی بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان پر بھی رحم فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا دے، جو دنیا سے پیارے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں راہ حق پر استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.